أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ القصص 64 سے لے کر میں نے ابھی 4 آیتیں آپ کے سامنے 67 تک 64 سے 67 تک کی 4 آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آپ جانتے ہی ہیں گزشتہ جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اس منظر کشی کو یہاں بیان کر رہے ہیں جن لوگوں نے بھی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو انکار کیا تھا. کفر اور شرک کی زندگی جنہوں نے گزاری تھی اور جو لوگ حقیقی خالق کو چھوڑ کر حقیقی اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے جھوٹے اور باطل اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے یا خود جو اللہ نے بنایا ہے ایسی مخلوق کی جن لوگوں نے عبادت کی ہوگی بندگی کی ہوگی ان کو خدا برابر یا خدا کے ساتھ شریک کیا ہوگا ان سب کا وہاں پر اتنا ان کی جھڑتی ہوگی. وہاں پہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے یہ سارے معاملات کو میدان قیامت میں یہ سارا پوچھ گچھ ان سے سوال و جواب کیا جائے گا اور اسی سوال و جواب میں اس وقت میں وہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیں گے. یہ ہماری کہاں بندگی کرتے تھے, یہ تو اپنے نفس کی بندگی کرتے تھے. اس طرح سے وہ اپنا ورشن بتائیں گے, یہ اپنا ورشن بولیں گے, مگر گمراہ تو دونوں بھی ہیں. اگر انہوں نے خود یہ پسند کیا تھا یہ عمل جو ان کی عبادت و بندگی کی جا رہی ہے یا انہوں نے اس کی تلقین کی تھی تو وہ بھی گمراہ, اور جنہوں نے ان کی عبادت کی تھی وہ بھی گمراہ. اور جن لوگوں نے ان کو تلقین تو نہیں کی تھی, خیر کی طرف بلایا تھا, بعد میں آنے والوں نے اگر ان کو شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ تو پھر وہ نجات دہندے یعنی اللہ ان کو محفوظ رکھے گا. اور یہ لوگ جو کرے ہوں گے اللہ کے ساتھ ان کو نیک بندوں کو جو شریک اللہ کے ساتھ کرے تھے ان کا معاملہ تو ان کی معاملہ تو بہت برا ہوگا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وقیل ادعوا شرکاءکم. پھر ان سے کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم, تمہارے شریکوں کو جو میرے ساتھ تم ٹھہراتے تھے. اللہ فرمائیں گے بلاؤ ان کو. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بولیں گے دنیا میں تم میرے ساتھ دوسروں کو میرے برابر میرے جیسا یا میری جگہ جن کو تم نے ٹھہرایا تھا مجھے ہٹا کر حقیقی اللہ کو چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر جن کو بھی تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا اب ان کو بلاؤ. فدعوہم, ان کو بلاؤ, تم ان کو پکارو اپنی مدد کے لیے. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم, یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. کیا جواب ملے گا ان کو؟ دنیا میں ہی جواب نہیں ملتا تو پھر آخرت میں کہاں سے ملے گا؟ پتھروں کو اور درختوں کو اور اسی طرح بے جان
قبروں میں سوئے ہوئے ایسے مخلوق جو دنیا سے چل بسے ہیں، ان کو اگر کوئی خدا برابر شریک ٹھہرا کر کے دنیا میں اگر ان کی عبادت اور بندگی کی گئی ہے تو وہ انہی کو پکارنے کے لیے اللہ ان سے کہیں گے کہ اب پکارو ان کو، مدد کے لیے بلاؤ ان کو، کہ وہ اب سب سے بڑی مصیبت میں اب تم پھنسے ہوئے ہو۔ قیامت کے میدان میں سب سے بڑی مصیبت، بہت بڑا معاملہ۔ دنیا میں تو چلو چھوٹی سی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، اب نہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں بچ جائیں گے۔ بڑا سے بڑا مجرم بھی جو عمر قید کی سزا بھی جسے ملتی ہے اس دنیا میں 10-12 سال میں ختم ہو جاتی ہے، یا شما بھکشا، معافی نامہ اگر ہو گیا، اگر معاف کر دیا گیا تو اس سے پہلے بھی اس کے اخلاق کی اچھائی یا جیلر نے اس کے خوبیاں محسوس کیا، اس کے اندر بدلاؤ محسوس کیا، تو پھر درمیان میں بھی پوری سزا سے پہلے بھی رہائی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے مجرم کے لیے نجات کا، بچنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا ترکیب طریقہ ہے، بچ سکتا ہے، چانس ہے، مگر قیامت کے میدان میں بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اس ایسے مصیبت کے وقت میں، ایسے پریشانی کے وقت میں جب وہ گھرے ہوئے ہوں گے، اللہ کی جکڑ میں، اللہ کی پکڑ میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ پکارو ان کو، بلاؤ، مدد کے لیے بلاؤ، جن کو تم نے دنیا میں میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، میرے برابر یا میرے جیسا سمجھ رکھا تھا، ان کو بلاؤ۔ فلم استجیبوا لهم، وہ ان کو ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، سزا، عذاب کی سزا انہیں مل جائے گی۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، تو ان کے زبانوں سے سوائے پچھتاوے کے، سوائے افسوس اور ندامت کے انہیں کچھ بھی وہاں حاصل نہیں ہوگا۔ وہ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے جگہ میں بھی ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ورأوا العذاب، عذاب کو دیکھ لیں گے، جب یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہاں جو ہے معبود حقیقی نہیں پائیں گے، اور دنیا میں جن جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا وہ سب باطل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ سب ہماری کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، تو اس وقت میں پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک بار واپس کر دے، دنیا میں بھیج دے، ہم نے آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، فرضی آنا، ہمیں واپس کر دے، نعمل صالحا، اچھے کام کر کے پھر واپس آتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں پر ان کا سوائے ایسی باتیں کرنے کے، پچھتانے کے، افسوس کرنے کے، ندامت کرنے کے، ان کو کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ ہو گیا معاملہ، چیپٹر کلوز۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع فراہم رکھے ہیں، چانسز ہیں، اب میں اور آپ توبہ کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو باحیات ہیں وہ لوگ اگر گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہدایت پا سکتے ہیں، ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں، موحد بن سکتے ہیں، ایمان قبول کر سکتے ہیں۔ زندہ رہنے تک موقع ہے، مرنے کے بعد اب کوئی چانس نہیں، مر گئے تو ختم ہو گیا معاملہ، اب ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، دوبارہ واپس لوٹائے جانے کا بھی موقع نہیں ہے دنیا میں، اور پھر ان کے افسوس اور ندامت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ فراموش نہ کریں، یہ لوگ اس بات کو نہ بھولیں، وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، اور وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ ماذا اجبتم المرسلین، جو نبیوں کو میں نے تمہارے تک بھیجا تھا تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہیں راستے پر لانے کے لیے، تمہارے بھٹکے ہوئے طریقوں سے تمہیں نجات دلانے کے لیے، تمہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے جن نبیوں کو میں نے تمہارے تک، تمہاری دہلیز تک، تمہارے گھروں تک، تمہارے شہروں تک بھیجا تھا، تم نے ان کے پکار اور ان کے بلانے اور ان کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو ہے ان کا معاملہ جو ہے ایک ایک کر کے وہاں پر جو ہے ان کی شرمندگی اور ان نافرمانوں کے حال زار کو بیان کر کر کے جو ہے انہیں جو ہے
پریشان کیا جائے گا، اور یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ عذاب تو یہاں سے شروع ہو گیا ان کا، ایسے تو عذاب سکرات کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، عذاب کے دروازے تو اسی وقت سے کھل جاتے ہیں، مگر جو ہے وہاں کھڑے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود معلوم ہے کہ یہ نافرمان مشرک ہے، یہ فرما بردار ہے، اس کو میدان حشر میں کھڑا کر کے سوال کر کے ان کو بلا کے ان کو بلا کے، اور اللہ جیسی ذات کو اتنا ٹائم، اصل میں وہ بھی ایک عذاب ہے۔ در حقیقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگلا پچھلا ہی وہ جاننے والا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون فرما بردار کون نافرمان، پھر بھی یہ سب معاملہ کیوں چلے گا، اتنا لمبا چوڑا جو ہے معاملہ کیوں چلے گا؟ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوگی، وہاں انہیں نافرمانوں کو فرما برداروں کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، انہیں ان کے عذاب کے حال زار کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا جائے گا کہ دیکھ لیا تم نے، اپنی نافرمان زندگی پر دنیا میں اتراتے تھے، اب دیکھو تمہارا حال زار۔ کیونکہ دنیا کے اندر تو یہ اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اب وہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں، جنتیوں کو جنت میں ڈال دے تو پھر وہ ان کی جگہ الگ ہے، ان کی جگہ الگ ہے، تو ان کی نافرمانی کو اپنی آنکھوں سے، ان کے عذاب کو، ان کی جو ہے بے عزتی کو، ان کی ذلت کو یہ فرما بردار لوگ کہاں دیکھیں گے؟ ان کو دیکھنے کا کہاں موقع ملے گا؟ تو خیر میدان قیامت میں وہ ملے گا موقع، ان کو چانس ملے گا۔ دنیا میں جس طرح سے فرما برداروں کو ذلیل کیا جانا یا انہیں ستایا جانا یا انہیں پریشان کیا جانا، جیسے نبیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو نافرمانوں نے جس طرح سے ظلم و جبر کا شکار کیا تھا یا انہیں ذلیل کیا تھا یا انہیں پریشان کیا تھا دنیا میں، تو وہی معاملہ میدان قیامت میں ان کے سامنے ان کو ہوگا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے کو بھی کیا کریں گے؟ دنیا میں کافی مارنے کی چانس ہے، امتحان میں دھوکہ دینے کا چانس ہے، انویزیلیٹر یا ممتحن جو ہوتے ہیں انہیں جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ہائی ٹیک کا یہ ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے امتحانات کس طرح سے جو ہے پہلے ہی پیپر کیسے لیک ہو جا رہا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ پہلے تو یہ سب دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتا تھا، اب ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کی برکت سمجھو کہ بڑے سے بڑے امتحانات بھی بآسانی سے جو ہے اس کے سوال کے پرچے جو ہے بآسانی سے چرائے جا رہے ہیں، اور بآسانی سے، اور ایسے نکمے اور نااہل لوگ امتحانوں میں پاس ہو رہے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا ڈھنگ کا جو ہے طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، مگر وہ لوگ بڑے سے بڑے نمبرات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب حکومت کی ناکامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو بہرحال وہاں پر یہ چانس نہیں ہوگا قیامت میں کہ بھئی سوالوں کا جواب چرا لیے، کہہ کہ ایک اللہ کو ٹوپی ڈال دیے، کہہ کہ ایک بول کو چکا لیے، کہہ کہ ایک باہر پڑے، ابا بچ گیا، جیسے بچے جو ہے ٹیچر کے پاس کچھ نہ کچھ بہانہ ہوم ورک کئی کر رہے ہیں، امی اچھی نہیں تھی کہ دادی کا اچھا نہیں تھا کہ کون کے پاس بچے تو ماشاءاللہ ایسے رہتے کہ سال میں 2-3 مرتبہ کبھی نانی کو مار دیتے تو کبھی دادی کو مار دیتے۔ کیا ہوا تھا رے؟ کہیں کہا نہیں، ہماری دادی مر گئی۔ او کتنے بار مرتے بتے رے دادی؟ گئے سال بھی ایک بار مرے تھے نا، تو بھول گیا ہے سال بولے سو بھول گیا، گئے سال بولے سو، گئے سال بھی مرے گا، دادی اس سال بھی مر گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے دنیا کے اندر اس طرح کا معاملہ چل سکتا ہے، آخرت میں جو ہے اللہ کے یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی، وہاں پر جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، سب معاملہ صاف اور ظاہر رہے گا، اور وہاں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھی کوئی تعاون اور مدد پوچھ گچھ کرنے کا بھی ان کے لیے کوئی موقع فراہم نہیں ہوگا، کوئی کسی کے تعاون نہیں کرے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی، آج زندہ رہنے تک، جس نے آج زندہ رہ کے توبہ کر لی، وَآمَنَ اور ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اچھے اعمال کیے، وہی یہ توقع رکھ سکتا ہے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، وہ اس بات کا یقین اور اس بات کی توقع اور اس بات کی امید کر سکتا ہے
کہ وہاں یہ من المفلحین کامیاب ہونے والوں میں، فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ جس نے توبہ کیا، ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، اسے امید ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ بچنے کا کوئی اور دوسرا آپشن وہاں نہیں ہوگا۔ کیسا بھی ایک کر کو میں بچ جا تو لے، میں بہت عقل والا، میرے پاس بہت ٹکا ہے، میں کیسے کہ اللہ کو ایک ٹوپی نوز باللہ پہنا ڈال تو لے، اللہ کو کہ کتنے کروڑوں خربوں لوگوں میں اللہ کوسے کا تو دیکھ لے کر تھا کیا کہ ایک بول ڈال تو، جیسا کہ آج کل تو ڈپلیکیٹ لوگ بھی ہیں، انسان جیسا حلیہ بناتا ہے۔ انہوں کیا تو میں کسی تو نیک بندے کا جیسا حلیہ بنا لیتا ہوں، سرجری کر لیتا ہوں، فیس بدل لیتا ہوں، ایسا سب کرنے کی چانسا وہاں نہیں رہتے۔ جیسے آج کل کے لوگ جو ہے بڑے بڑے مجرم جو ہے بڑی بڑی حکومتوں کو چنے چبا رہے ہیں، لوہے کے چنے، اور حکومتوں کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے فیس کو سرجری کر کے، اور کیا کیا کر رہے ہیں، دھوکے کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ویزا بنا رہے ہیں، پاسپورٹ بنا رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے حکومتوں کو، ملکوں کو دھوکہ دنیا میں دیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ صرف ایک ہی نجات کا طریقہ ہے، توبہ کرنا، ایمان لانا، اچھے اعمال کرنا۔ یہ لوگ البتہ امیدوار ہو سکتے ہیں قیامت میں یہ بچ جائیں گے، ان کے علاوہ کسی اور کو بچنے کی کوئی توقع نہیں ہوگی۔ آگے اللہ کیا فرمائے ہیں، آپ آئندہ کر انشاءاللہ تفصیل ہم سے بات فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما پروردگار، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، بیمار مسلمانوں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزیاں عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اپنے کرم سے مولا ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، حادثوں سے، حاسدوں کے حسد سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بری نظر کرنے والوں کی بری نظر سے، جلنے والوں کے جلن سے، مشرکوں کے شرک سے، کفار کے کفر سے، منافقوں کے نفاق سے ہمیں بچا لیجیے، اپنے کرم سے ہمیں مولا محفوظ فرمائیے، ایمان و اعمال کے ساتھ مولا ہمیں خاتمہ بالخیر فرمائیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔